العلم نور العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ انشائیہ. ہم نے جملے کی بحث شروع کی تھی، جملہ خبریہ کی بحث تک ہم نے پڑھ لی تھی. تو آج ہم جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھیں گے. جملہ انشائیہ کی تعریف یہ ہے جس کے قائل کو سچ و جھوٹ سے متصف نہ کر سکے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، یعنی جس میں کسی چیز کی طلب معلوم ہونا وہ ہے جملہ انشائیہ. ایک ہے خبر معلوم ہو تو جملہ خبریہ تھی، اور جس میں طلب معلوم ہو وہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ. کسی چیز کی نئی بات کا پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی خبر نہیں ہوتی بلکہ اس میں طلب ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے. ٹھیک. اور اس کی چند قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی. ہم نے تقریباً 10 قسمیں اس میں لکھی ہیں، آپ دیکھیں. سب سے پہلی امر. امر آپ سمجھتے ہیں، امر کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کا حکم دیا جائے، اس کو کہتے ہیں امر. جیسے اکرم تو عزت کر. ٹھیک. جیسے کل کھا تو. ٹھیک. کلو وشربو، کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، یہ سب امر ہے، یعنی کسی چیز کا حکم دینا جس کے ذریعے. نہیں اس کا الٹا ہے، اس کی ضد ہے نہیں. لا تأکل، مت کھا، یعنی جس میں کسی چیز سے روکا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. دیکھو طلب معلوم ہو رہی ہے نا. عزت کر، ہمیں یعنی طلب ہے، یہ کسی چیز کو ہم چاہ رہے ہیں کسی شخص سے. اسی طرح نہیں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ کھایا جائے، یہ بھی ایک طلب ہے. استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنا. جس کے ذریعے سوال پوچھا جائے گا اس کو کہیں گے استفہام. تو استفہام بھی ایک اس کی قسم ہے. تو استفہام جہاں ہوگا وہ جملہ انشائیہ ہوگا. کیف حالک، تمہارا حال کیسا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم کسی سے پوچھ رہے تمہارا حال کہتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے. ہم تو حالت پوچھ رہے ہیں، اس میں سچ و جھوٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جملہ انشائیہ کیا، جس میں کوئی سچ و جھوٹ کا کوئی تعلق نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں کیف حالک، تو کوئی کہے یار یہ جھوٹا ہے، تو یہ غلط بات ہوگی نا، کیونکہ اس میں سچ و جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. چوتھی چیز ہے تمنی. کسی چیز کی آرزو کرنا، خواہش کرنا. ٹھیک ہے. جیسے لیتہ حاضرن، کاش وہ حاضر ہوتا. ٹھیک. لیتہ حاضرن، کاش وہ حاضر ہوتا. یا اس کے ہا کی جگہ زید لگا دیں. لیتہ زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا، کاش فلاں شخص حاضر ہوتا. کوئی بھی چیز لگا دو ہے نا. تو یہ ہوتا ہے تمنی، جس میں کسی چیز کی آرزو ہوتی ہے. ترجی، جس میں کسی چیز کی امید ہوتی ہے، غالب گمان ہوتا ہے. لیتہ غائبن، میرا گمان ہے کہ وہ غائب ہے. لیتہ غائبن، وہ غائب ہے. شاید وہ غائب ہے، شاید سے ترجمہ کرتے ہیں، یا گمان ہے کہ وہ غائب ہے. اچھا. ایک ہے عقود. عقود کہتے ہیں معاملات کو، کوئی چیز طے کرنا، آپس میں طے کرنے کو عقود کہتے ہیں. جیسے بعت و اشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. یہ دھیان رکھنا ہے، جب دو ساتھ میں آئیں گے نا، بعت و اشتریت دونوں، تب ہوں گے جملہ انشائیہ. ورنہ یہ الگ الگ ہے نا. جیسے مثلا بعت ہم صرف کہیں گے تو میں نے بیچا، تو اس میں سچ و جھوٹ کا احتمال ہے کہ بھائی میں نے بیچا، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، نہیں بیچا ہو اس نے. اسی طرح اشتریت، میں نے خریدا، اس میں بھی جھوٹ کا احتمال ہے، سچ کا احتمال ہے. میں نے خریدا، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو. لیکن جب ان کو ساتھ میں بولوں گے نا معاملات کرتے وقت، میں نے بیچا، اور میں نے ایک طرف سے ہو کہ میں نے بیچا، دوسری طرف سے میں نے خریدا، یعنی آپس میں جب لوگ معاملات کر رہے ہوں تو اس وقت یہ لفظ بولے جاتے ہیں. اسی طرح نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے، کہ نکاحت و قبلت، کوئی کہے میں نے تم سے نکاح کیا، تو جواب آئے میں نے قبول کیا. یعنی آپس میں معاملہ جب ہو رہا ہو نا تو یہ دو لفظ آئیں گے ساتھ میں. ٹھیک. دو جملے آئیں گے، بعت و اشتریت، جیسے اس میں آیا ہے. یہ ہے عقود، یعنی آپس میں معاملہ کرنا. اس میں سچ و جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے. ایک ہے ندا. ندا کہتے ہیں جس کے ذریعے پکارا جائے. ٹھیک. کوئی چیز طلب کی جائے، پکارا جائے کسی کو،
کہتے ہیں ندا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، یا لفظ آیا ہے، اب ہم کہیں یا اللہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہم تو کسی چیز کو پکار رہے ہیں نا۔ اسی طرح کسی شخص کو پکاریں گے یا زید، یا فلاں وغیرہ، ہے نا، یہ چیز ہے ندا۔ اچھا، اس کے بعد ایک آتا جواب ندا، اس کے ساتھ آتا، بہرحال چلو اس کے ہم کبھی بات کر لیں گے، جواب ندا و جواب ندا کے بارے میں، لیکن ابھی ہم جملہ انشائیہ پڑھ رہے ہیں۔ عرض کہتے ہیں کسی چیز کی مطلب طلب کرنا، گزارش کرنا، کسی سے گزارش کرنا، اس میں بھی کوئی سچ و جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تمہیں خیر پہنچے، یعنی کسی سے ہم گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے گا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے قسم کھانا، جیسے عام طور پر اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اس طرح قسم کھاتے ہیں، اللہ کی ذات کی قسم، اور قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں، اللہ کی ذات و صفات کی، بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ لیکن قسم بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہے، جیسے واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا ایسا کروں گا، یعنی کوئی بھی ایسا جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور ماروں گا، لأضربنک کا، میں تمہیں ضرور ماروں گا، کچھ بھی چیز لگا دیں، ٹھیک، اللہ کی قسم میں فلاں کام ضرور کروں گا۔ تو قسم جو ہوتا ہے نا، وہ بھی صرف قسم، اس میں دھیان رکھنا ہے، قسم جو لفظ ہے نا، یہ واللہ اتنا ہی ہے جملہ انشائیہ، یہ لأفعلن کذا یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، یہ جواب قسم اسے کہتے ہیں۔ تو جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جملہ انشائیہ، جواب قسم جملہ انشائیہ نہیں ہوگی، ٹھیک، جیسے ہم کہیں لا فعلن، میں ایسا کروں گا، ہو سکتا ہو جھوٹ بول رہا ہو، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن جو قسم ہے، اللہ کی قسم، اتنی بات، اس میں نہ کوئی سچا جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہے، تو اس چیز کو دھیان رکھنا۔ آگے کا جو جملہ ہے نا، لا فعلن کذا، ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن یہ جملہ پورا کرنے کے لیے ساتھ ہی آتا ہے جواب قسم دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تعجب، کسی چیز کا تعجب کا اظہار کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر کہ ما احسنو، کیا ہی پیاری چیز ہے وہ احسن بھی، دونوں کا ایک ہی چیز میں، کیا ہی پیاری چیز ہے وہ، کسی چیز کو ہم تعجب کرتے ہیں دیکھ کر، کوئی موبائل دیکھا اچھا سے کہ یار کیا اچھا موبائل ہے، ٹھیک، یہ تعجب، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں۔ تو یہ 10 قسمیں ہو گئی، اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ قسمیں، لیکن مشہور 10 قسمیں یہ ہیں۔ جیسے دعا بھی ہوتا ہے، دعا بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہے، ٹھیک، بہرحال۔ مرکب ناقص، یہ مرکب تام ہم نے پڑھ لیا، مرکب تام میں جملہ خبریہ آیا تھا اور جملہ انشائیہ آئے تھے، دو چیزیں آئی تھی، ٹھیک، جملہ خبریہ کی الگ قسمیں پڑھی، جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ تھا، جملہ فعلیہ۔ اب مرکب ناقص کی بھی چند قسمیں ہیں، پہلے تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب ناقص کہتے ہیں ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو، یعنی ادھوری بات رہ جائے، پوری بات نہ ہو پائے، یا جس سے کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی اس کا برخلاف ہے، بات کا انتظار کرنا پڑے کسی چیز کو بول کر، ٹھیک، جیسے ہم کہیں غلام و زید، ابھی مرکب تو ہے، غلام اور زید سے یہ لفظ مرکب ہے، غلام ہے اور ایک زید ہے، ٹھیک، لیکن اب ہم کہیں صرف غلام زید، یہ مرکب ہے، لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے، غلام زید، زید کا غلام، کیا ہوا زید کے غلام کو، مر گیا، بیمار ہے، حاضر ہے، غائب ہے، کیا ہے وہ، بات پوری نہیں ہوئی۔ تو ایسے جو مرکب ہوں گے نا، غلام دیکھو ایک لفظ، زید ایک لفظ، مرکب تو ہوا، مرکب کی ہم نے تعریف کیا پڑھی، جو ایک سے زیادہ جس میں کلمے ہو، تو اس میں ایک سے زیادہ کلمے ہیں، لیکن یہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک۔ تو دوبارہ پڑھ لیتے تھا، ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو یا جس سے کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، ٹھیک۔ اس کی مشہور اقسام یہ ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں، لیکن مشہور ہم نے لکھ دی ہیں، 4 قسمیں ہم نے لکھی ہیں۔ پہلا ہے مرکب اضافی، ٹھیک، دوسرا مرکب توصیفی، تیسرا ہے مرکب بنائی، اور چوتھا ہے مرکب منع صرف۔ ان کی ہم تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے، لیکن اتنا بھی دھیان رہے مرکب ناقص کی ہم نے تعریف پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے پورے مکمل